أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ فاتحہ نماز ہے، صلاۃ ہے، سبع مثانی ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ رقیہ دم ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو مضامین قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ بیان ہو گئے۔ یہ اللہ کا قرآن معجزہ ہے، اور نماز اپنے رب کے ساتھ صلہ ہے، اسی لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی۔ یہ سورہ فاتحہ کا دل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 7 آیتیں ہیں نا، 7 آیتیں ہیں، تو 3 اس سے پہلے، 3 اس کے بعد، درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق، اللہ سے تعلق جوڑ گیا، اللہ کو مخاطب کر لیا۔ پہلے سارے صیغے غائب کے تھے، اب گویا کہ انسان تعریف کرتے کرتے اللہ کے قریب آ گیا اور اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ایاک، تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر کون سی مدد، کیا مدد چاہیے؟ دعا بھی سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ دعا ہے، یہی مانگنے کی چیز ہے۔ یہ ساری نعمتوں کی تاج ہے، اگر ہدایت نہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں تو وہ نعمتیں انسان کے لیے رحمت نہیں، زحمت ہے۔ اگر ہدایت نہیں تو کوئی نعمت نہیں، وہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ مال و دولت نعمت ہے نا، تو جب ہدایت نہیں تو پھر قارون کا انجام دیکھ لو، بادشاہت نعمت ہے نا، اگر ہدایت نہیں تو پھر فرعون کا انجام دیکھ لو۔ اگر ہدایت ہے، مال ہے، تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو، اگر بادشاہت ہے تو ہدایت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو۔ فرعون کے پاس کون سی بادشاہت تھی کہ وہ اتراتا پھرتا تھا، الیس لی ملک مصر
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ایک مصر کا بادشاہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، اور اس پہ وہ اتنا متکبر ہو گیا کہ کہنے لگا کہ میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اس لیے کہ اس کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسی بادشاہت تھی؟ ایسی بادشاہت جو جہان میں، دنیا میں نہ ان سے پہلے کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ ایسی بادشاہت کہ اس کے لشکر میں جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ چونٹی کی آواز سونی میں دعا مانگ رہی تھی اللہ سے پانی کی۔ آج کل ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر۔ تو یہ ہدایت ہے کہ انسان کو شکر کی توفیق ملے، جب نعمتیں ملے تو پھر وہ نعمتیں انسان کے لیے نعمتیں ہیں، اگر ہدایت نہیں تو وہ عذاب کا سبب ہے۔ قرآن کی پوری ہسٹری انسانیت کی دیکھ لیں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اس لیے مانگنا کیا ہے نعمتوں میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، اہدنا ہماری رہنمائی کر دے، اہدنا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ یہ معنی ہے اہدنا، اہدنا۔ یہ دعا ہے مومنوں کی کہ وہ ہدایت پر رہیں، اور ہر وقت یہ دعا مانگتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہر آن، ہر لمحے، ہر موڑ پر، ہر فیصلے میں ہمیں اللہ کی رہنمائی کی، ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دعا یہ مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اللہ فرماتا ہے، بات ہو رہی نا اللہ سے، اللہ فرماتا ہے یہ دعا میرے بندے کی ہے، میرے بندے کے لیے میں نے وہ کچھ دے دیا جو وہ مانگ رہا ہے، مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، میں نے ہدایت دے دی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے۔ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو کون سی زیادہ سے زیادہ دعا کون سی مانگتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جما دے اپنے دین پر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ یہ دعا اتنی مانگتے ہیں؟ کہا ہے ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا دل اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یقلبھا کیف یشاء، اور اللہ دلوں کو پھیرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ فمن شاء اقامہ، جس کا چاہا اللہ نے دل سیدھا رکھا، ومن شاء زاغ، جس کا چاہا دل ٹیڑھا کر دیا۔ من شاء اقامہ ومن شاء زاغ۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ آیت بھی پڑھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
انک انت الوہاب، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کیونکہ ہدایت آنے کے بعد انسان یہ نہیں کہ اب بس ہدایت مل گئی ہے بس اور ہدایت کی ضرورت نہیں، ہر وقت ہر آن ہدایت کی ضرورت ہے، کہ کتنی قومیں ہیں جن کو پہلے ہدایت ملی پھر وہ گمراہ ہو گئیں۔ اس لیے آگے دعا آ رہی ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جب انسان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے نا، جب ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کو سب کچھ الٹا نظر آتا ہے۔ شیطان ان کے اعمال کو سجا سجا کر پیش کرتا ہے اور وہ اسے دین سمجھ کر اپنا لیتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہدایت لے کر آئے، ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے دل جب ٹیڑھے ہوئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا معبود بنا لیا کہ یہی اللہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ وہ عیسیٰ قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کی پوجا کرنی شروع کر دو، ان کو الہ بنا لو مجھے چھوڑ کر۔ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے ایسی بات کہنے کا حق نہیں تھا، تو پاک ہے، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا، مجھے یہ بات کہنے کا حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہی بھی ہے تو تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت العلام الغیوب، اللہ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اللہ جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ تو ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ہدایت آئی لیکن انہوں نے اس کو اپنایا نہیں، تو اس لیے ہدایت ملنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنا ہر وقت۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو ہدایت مل گئی، اسلام مل گیا، اب کیا ضرورت ہے ہدایت مانگنے کی؟ ارے احمق، ہر آن ضرورت ہے ہدایت کی، ہر وقت ضرورت ہے، ہر موڑ پہ۔ زندگی میں کتنے فیصلے ہیں کہ انسان اگر اس میں غلط فیصلہ کر لے تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہدایت مانگنی ہے، ہر موڑ پہ ہر کام میں اللہ ہماری رہنمائی کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور ہدایت جو ہے نا اس کی دو قسمیں، ایک ہدایت ہے عام، ایک ہدایت ہے خاص۔ جو ہدایت ہے عام وہ ہے کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، بتا دینا کہ یہ راستہ جا رہا ہے سیدھا، یہ عام ہدایت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 52۔ بے شک آپ ضرور رہنمائی کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یہ ہدایت عام ہے، یعنی راستہ بتا دیا، راستہ بیان کر دیا۔ اب جس کو آپ بتا رہے ہیں چاہے وہ اس کو اختیار کرے چاہے نہ کرے، چاہے اس راستے پہ چلے یا نہ چلے، جیسا کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمود کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں بتایا، فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا،
فاستحب العمى علی الہدی، تو انہوں نے اندھے پن کو، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی. تو اللہ نے راستہ تو ان کو دکھایا. اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی. تو ایک ہدایت یہ ہے عام کہ رہنمائی کر دی، دکھا دیا، آگے وہ اس کا کام ہے قوم کا اس راستے پہ چلے یا نہ چلے. یہی حال قوم صالح کا ہوا. جی فاستحبوا العمى علی الہدی، وہ قوم جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم راستہ دکھاتے ہیں، دونوں راستے دکھا دیے، یہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے. چاہے تو شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے نہ شکرے بن جاؤ. اما شاکرا و اما کفورا. اسی طرح ہدایت جو ہے قرآن سب لوگوں کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو اس کو اختیار کر لے یہ ہدایت عام ہے. لیکن جہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن کن کے لیے؟ ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس جی، اور ایک میں فرمایا ھدی للمتقین. ھدی للناس جو ہے یہ ہدایت عام ہے، ھدی للمتقین یہ ہدایت خاص ہے، یہ توفیق الہی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ کوئی رسول نہیں دے سکتا، کوئی نبی نہیں دے سکتا. جو ہدایت خاص ہے، جو توفیق ہے، وہ صرف اللہ دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ وہ ہدایت خاص ہے جو اپنے نبی کو بھی اللہ نے بتایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے جسے آپ چاہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ توفیق ہے، اور یہ دونوں معنی قرآن میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا ابو طالب ہدایت پالے، اور راستہ بھی دکھایا. انک لتہدی الی صراط مستقیم، راستہ بھی دکھایا. میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، انک لتہدی الی صراط مستقیم. راہ دکھانے والے ہیں، لیکن راہ اختیار کرنے والا اگر نہیں کرتا تو وہ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا، اذن نہیں ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، نہیں اختیار کر سکے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اب اللہ تعالیٰ نے، یہ تو چچا کا معاملہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت ابراہیم کے تو والد تھے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں کر سکتے. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، وہ تو اپنے رب کا نافرمان تھا. ابراہیم راستہ دکھا رہے ہیں، یہ ہدایت اس کو دے رہے ہیں، لیکن ابا جان نہیں لے رہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے والد ابراہیم باز نہ آیا لارجمنک وہجرنی ملیا، پتھر مار مار کے مار دوں گا اگر تو باز نہ آیا توحید کی دعوت دینے سے. تو لوط کی بیوی تھی، سارے رشتے اللہ نے بتائے قرآن میں. ہدایت دیکھیں جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. نوح کا بیٹا تھا، نہیں ہدایت پائی، بیٹا ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں تسی دے میں مار دے رہندے ہو، میں پہاڑ دے چڑھ جاؤں. انک لا تہدی من احببت، یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے، سب رسولوں کا ہے، سب انسانوں کا ہے. کوئی شخص کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ ہدایت نہ دے. ہدایت اللہ کا انعام ہے، یہ تاج النعم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے
اس نعمت کے ساتھ جب نعمتیں ہوتی ہیں تو نعمت ہے، جب یہ نعمت ہدایت کی نہیں تو دنیا جہان کی نعمتیں انسان کے لیے باعث عذاب ہیں۔ کافروں کے لیے ان کے مال ان کے لیے عذاب ہیں، کافروں کے لیے ان کی بیویاں ان کے لیے اولاد ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم لنفتنهم فیہ، ہم ان کو عذاب دیتے ہیں اس میں، اس لیے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، ان سے مرعوب نہ ہوں۔ تو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کا چاہتا ہے جس کو ہدایت دینا، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے۔ یہ توفیق الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ متقین کے لیے خاص کی ہے، ہدن للمتقین۔ تو جب ہدایت متقین کے لیے خاص ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہے، تو ہدایت دینے والا ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ الصراط راستہ، سرتا یسرت سرتن، اس کا معنی ہوتا ہے نگلنا، سین سے ہے اصل میں یہ لفظ، اور صاد سے بدلا گیا ہے اس کو صراط، تو سین سے سراتا ہے اصل میں، اور کئی قرات میں سین کے ساتھ صراط المستقیم بھی ہے۔ تو سراتا کا معنی نگلنا، تو یہ نکلنے میں اور راستے میں کیا تشبیہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایسے گم ہو جاتا ہے، جیسے انسان کوئی چیز نگلتا ہے تو وہ گم ہو جاتی ہے۔ اس راستے میں انسان جا رہا ہے، دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر وہ اسی راستے میں غائب ہو جاتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ انسان لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس راستے پہ داخل ہوتا ہے، پھر اس کو اپنے اندر لیے جا رہا ہے، ایمان اپنے اندر بھرتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، راستے پہ چل رہا ہے اسلام کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی تشبیہ دی ہے، مثالیں دے کر آپ نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الصراط المستقیم، اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، دروازوں پر پردے ہیں، اور ایک بلانے والا سامنے کھڑا ہے، آخر پہ بلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ادھر ادھر دروازوں میں نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ اس راستے پہ جو انسان چل رہا ہے جی، وہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی۔ وعلی جنبتی الصراط سوران، اور اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور وہ دیواریں کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حدود ہیں، وہ دیواریں ان کو نہیں پھلانگنا، اللہ کی حدیں ہیں۔ فیہما ابواب مفتحہ، اور اس دیواروں میں دروازے ہیں کھلے ہوئے، اور وہ دروازے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حرمات ہیں، محارم، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرمات اللہ ہے۔ وعلی الابواب سطور مرخاة، اور ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ وعلی الباب باب الصراط داع الداعی علی راس الصراط، اور اس راستے کے آخر میں ایک کھڑا بلانے والا بلا رہا ہے،
اور وہ دائی کون ہے، بلانے والا؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ. اور وہ کہہ رہے ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا، سارے کے سارے اس راستے پہ چلے آؤ. ولا تتعرجوا، ٹیڑے نہ ہونا، ادھر ادھر ان دروازوں میں نہ جانا. وداع يدعو من فوق الصراط واعظ فی قلب مسلم، اور اس راستے پہ ایک دائی ہے، بلانے والا، جو اس راستے کے اوپر ہے، جو انسان کو واعظ کر رہا ہے، جو انسان کو نصیحت کر رہا ہے، وہ قلب سلیم ہے، وہ کہ جس کا دل سالم ہے، دل ہو. تو یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم اللہ کی کتاب ہے، صراط مستقیم اسلام ہے. اور یہ صحابہ کے اقوال ہیں. حضرت ابن مسعود نے فرمایا صراط مستقیم قرآن ہے. حضرت علی سے مرفوعاً مروی ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. حضرت ابن عباس اور جابر کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہی ہے اور وہی جنت کا راستہ ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں سعید ابن جبیر کہ جنت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریق السنت والجماعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کی سنت، یہ صراط مستقیم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، سیدھا. اور یہی ملت ابراہیمی ہے، یکسو ہو کر، یہی سنت ابراہیمی ہے، یہی سنت مصطفی ہے. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وما کان من المشرکین. تو الصراط المستقیم، المستقیم قامہ سے سیدھا، سیدھا راستہ. تو اصل میں مستقیم تھا مستقیم، تو جو واو ہے یہ یا میں بدل گئی جی، المستقیم. تو جب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت میں سب سے پہلی چیز دعا ہے، دعا عبادت ہے. ایاک نعبد، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہماری مدد فرما. تیری دعا، تجھ سے دعا کیسے کریں، تیری عبادت کیسے کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگنی، اللہ سے کی اس طرح عبادت کرنی کہ اس سے ہدایت مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو یہ ہدایت ہر وقت مانگنے کی چیز ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جب اس انسان اس سے مستغنی ہو، سمجھے کہ اب مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں. ہر لمحے موت تک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. تو اسلام کی حالت میں تبھی آئے گی جب انسان ہدایت پر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت سے مستفید فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ہر لمحے ہر موڑ پر اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرما رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.